بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میلے میں جانے کی دعوت دی اور کہا کہ ابراہیم آپ ہمارے میلے میں چل کر دیکھیے کہ ہمارے میلے میں کیا ہی مزہ ہے اور کیسی بہاریں ہیں۔ ناظرین، اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے اور دن بھر کھیل کود میں مشغول رہ کر شام کو بت خانہ میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کے چڑھاوے چڑھاتے، مٹھائیاں اور کھانوں کو پرساد کے طور پر کھاتے تھے۔ میلے میں وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ کیا اور میلے میں نہیں گئے۔ قوم ساری کی ساری میلے میں چلی گئی اور ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے بت خانے میں گئے اور وہاں بڑے بڑے بتوں کو جب دیکھا تو ان بتوں کو توڑنے کی ایک حکمت عملی اپنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان بتوں کا توڑنے کا یہ زبردست واقعہ قرآن پاک کی سورہ صافات میں کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے معبودوں کو چاہتے ہو؟ سو رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد گرامی کو سمجھایا کہ اے میرے والد گرامی، جب بتوں کے سامنے آپ اپنی حاجات اور نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، نہ یہ بت سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ اس بات کو ابراہیم علیہ السلام نے باپ اور قوم سے مشترکہ خطاب میں یوں بیان فرمایا کہ اے والد گرامی اور میری قوم کے لوگوں، اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اور جن کے سامنے تم اپنی حاجات پیش کرتے ہو، ان کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں۔ ناظرین، بتوں کو جو خدا مانتے ہیں وہ خدا کو خدا جانے کیا جانتے ہیں۔ باہر کیف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس مختصر مگر نہایت مؤثر اور دلوں کو جھنجھوڑنے والے ارشاد کے ذریعے ان لوگوں کے دلوں کو دستک دی اور ان کو جھنجھوڑا کہ تم لوگ جو اللہ وحدہ لا شریک کے سوا ایسے خود ساختہ بتوں اور من گھڑت معبودوں کی پوجا پاٹ پر چپکے بیٹھے ہو، آخر تمہارا پروردگار عالم کے بارے میں کیا گمان ہے اور تم نے اس کے لیے کیا سوچ اور سمجھ رکھا ہے؟ کیا تم نے اس کے بارے میں سمجھ رکھا ہے کہ وہ تنہا تمہاری ضرورتوں کی کفالت اور تمہاری حفاظت سے عاجز و قاصر ہے؟ اللہ کی پناہ، جو تم اس کے یہ خود ساختہ شریک گھڑ رکھے ہیں، یہ تم نے اس کے بارے میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اکیلا اپنی اس کائنات کا نظام نہیں چلا سکتا، اس لیے تم نے اس کے لیے یہ من گھڑت مددگار فرض کر رکھے ہیں۔ مگر ناظرین، جن لوگوں کی مت مار دی جاتی ہے اور کفر و شرک کی بدبختی اور نحوست ان پر چھا جاتی ہے، ان کو سیدھی بات سمجھ نہیں آتی اور وہ اندھے اور اوندھے ہو کر اس طرح کے کسی ہولناک گڑھے میں جا گرتے ہیں اور پھر وہ کفر و شرک کے ایسے گمبھیر اور ہولناک اندھیروں میں ڈوب کر رہ جاتے ہیں کہ ان کو کچھ سوچتا ہی نہیں۔ لہذا لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگے گا، وہاں آپ چل کر دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا ہی مزہ اور کیسی بہاریں ہیں۔ وہ لوگ علم نجوم کے قائل تھے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ میلے میں شریک ہوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا، تاکہ لوگ انہیں میلہ میں شرکت سے معذور سمجھیں۔ لہذا ایسا ہی ہوا، لوگوں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اور میلے میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس پہنچے اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تم عبادت کے مستحق ہو تو تمہارے سامنے اتنے سارے کھانے رکھے ہیں، انہیں کیوں نہیں کھاتے ہو؟ لیکن بتوں نے کھانا کھایا اور نہ ان کی بات کا جواب دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے بتو، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اپنے دائیں ہاتھ میں موجود کلہاڑی سے انہیں مار مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کلہاڑی سے مار مار کر بتوں کو چکنا چور کر ڈالا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ کر آپ بت خانہ سے باہر چلے آئے۔ قوم کے لوگ جب میلہ سے واپس آ کر بت پوجتے اور پرساد کھانے کے لیے بت خانے میں گھسے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دم سب بوکھلا گئے اور شور مچا کر چلانے لگے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالم ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو جس کا نام ابراہیم ہے، اس کی زبان سے ان بتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے،
قوم نے کہا کہ اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی اس کے کاندھے پر ہے۔ آخر تم لوگ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں ہی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے؟ اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو انہی سے پوچھ لو، وہ خود بتا دیں گے کہ کس نے انہیں توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس حکیمانہ جواب پر کچھ دیر کے لیے تو وہ سوچنے لگے کہ ابراہیم حق پر ہیں اور ہم ہی بے وقوف ہیں کہ ایسے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اس معاملہ میں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ دیر بعد ان پر پھر بدبختی سوار ہو گئی۔ کہنے لگے کہ اے ابراہیم، ہم ان خداؤں سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں تڑپ کر فرمایا کہ تم اللہ کے سوا ایسے بتوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ صف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ آپ کی اس حق گوئی کا نعرہ سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر بت پرستوں کو بلایا اور کہا کہ ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ لہذا ظالموں نے اتنا لمبا چوڑا آگ کا الاؤ جلایا کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ننگے بدن کر کے ان ظلم و ستم کے مجسموں نے ایک گوپھن کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا، اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجیے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے تو احکم الحاکمین اللہ پاک کا فرمان اس آگ کے لیے یہ صادر ہو گیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر۔ لہذا نتیجہ یہ ہوا جس کو قرآن نے اپنے قاہرانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ مشرکوں نے ابراہیم کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر زیاکار کر دیا۔ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت رہ کر آگ سے نکل آئے، اور ظالم لوگ کف افسوس مل کر رہ گئے۔ ناظرین، اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا اور وہ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط ہجرت کے وقت آپ کے ہمراہ تھے۔ ملک شام وہ بابرکت زمین ہے جس کا وعدہ آپ علیہ السلام سے اور آپ کی اولاد سے کیا گیا تھا، اس لیے اسے وعدہ کی زمین بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اپنی آنکھ اٹھا، آنکھیں کھول، اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نگاہ کر، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے۔ اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھے دوں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ڈیرا اٹھا لیا اور حبرون میں جا کر رہنے لگے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک قربان گاہ بنائی۔ حام بن نوح کی اولاد میں سے بنی کنان کے لوگ اس علاقے میں آباد تھے، اسی بنا پر یہ علاقہ کنان کہلاتا ہے۔ آپ نے یہاں 2 مقامات پر قربان گاہ بنوائیں، ان میں سے ایک سقم موجودہ بابلس کے مقام پر تھی اور دوسری قربان گاہ بیت العیل میں تعمیر کی گئی۔ روایات کے مطابق شام کے بادشاہ کی لڑکی سے آپ کی شادی ہو گئی، اور جب کنان کے پورے علاقے میں زبردست قحط پڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قریبی زرعی ملک مصر کی طرف ہجرت کی۔ مصر میں ہی قصوص فرعونہ کا دور تھا۔ پیشے کے اعتبار سے یہ چرواہے تھے اور سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ سامی بادشاہ کو جب ایک سامی النسل خاندان کی آمد کی خبر ملی تو اس نے بہت آوبھگت کی اور اپنے قدیم خاندان سے تعلق استوار کرنے کے لیے ہی سارا سے نکاح کا پیغام دیا۔ لیکن جب اسے پتا چلا کہ بی بی سارا شادی شدہ ہیں
تو اسے افسوس ہوا اور اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر کے تعلق استوار کر لیا اور بہت سارا مال و مویشی آپ کے ہمراہ کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 85 سال کے تھے لیکن ابھی تک لاول تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں صاحب اولاد ہونے کی دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عبرانی زبان میں اشموئیل رکھا جو بعد میں کثرت استعمال سے اسماعیل ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت پیار تھا۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے بھی انہیں نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے، گود میں لیے رہتے تھے اور اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی۔ آپ کو خواب میں حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے لختے جگر کو سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں سر جھکا دیا۔ اس وقت ان کی عمر 14 برس تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ تسلیم و رضا، تابعداری اور فرما برداری کا یہ عملی نمونہ امت مسلمہ کے لیے یادگار بنا دیا گیا ہے۔ جس وقت قربانی کا حکم ملا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور کوئی اولاد نہ تھی۔ حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عملی اقدام بارگاہ رب العزت میں قبول ہوا اور ہم نے ندا آواز دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی اور ایک نبی صالحین میں سے۔ یہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں جب پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا۔ قربانی کی سنت نہ صرف یہ ہے کہ رہتی دنیا میں جاری کر دی گئی بلکہ اکلوتے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دینے کا جذبہ اس قدر پسند آیا کہ دوسرے بیٹے کی ولادت اور منصب نبوت پر سرفرازی کی خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں۔ حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنائی گئی اس وقت آپ کی عمر 100 سال تھی اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 شادیاں کی۔ پہلی بیوی حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق بنی اسرائیل کے جد اعلیٰ ہیں۔ انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے قائم ہوا۔ دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ خاتم النبیین حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت سارہ نے کنعان جبرون میں 127 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خزی قوم کے ایک فرد افرون بن سہر سے مقفیلہ نامی غار اور اس سے متصل کھیت چاندی کے 400 مسکال میں خریدا اور اپنی بیوی سارہ کو اس میں دفن کر دیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی وفات کے بعد تیسری بیوی حضرت قطورہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالص توحید سے لوگوں کو روشناس کروایا اور شرکیہ کاموں کو دلائل سے رد کیا۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خالص توحید پر قائم و دائم رکھے اور شرکیہ کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے اور جب ہمیں موت دے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔